باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ آج ہم مقدس لوکا کی انجیل اس کا 13واں باب اور اس کی آیات 18 اور 19 پر دھیان و گیان کریں گے، اور آج ہم بار بار بیج لگانے کے بارے میں سنیں گے۔ تو آئیں آج کے اس کلام کے لیے اور آج کے اس دھیان و گیان کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار کریں۔ تب وہ کہنے لگا کہ خدا کی بادشاہی کس کی مانند ہے، میں اسے کس سے تشبیہ دوں؟ وہ رائی کے دانے کی مانند ہے جسے ایک آدمی نے لے کر اپنے باغ میں بویا۔ وہ اگا اور بڑا پودا ہو گیا، اور آسمان کے پرندوں نے اس کی ڈالیوں پر بسیرا کیا۔ اس مختصر تمثیل کو بہت سے لوگوں کو خود سے ہم کلام ہوتے ہوئے سننا چاہیے۔ یہ ہم سب کے لیے بڑی حوصلہ افزائی کا باعث ہونا چاہیے، کیونکہ ہم رسولی کاموں کے ذریعے خدا کی بادشاہی کو قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ رائی کا دانہ بہت چھوٹا ہوتا ہے، جب کوئی اسے اپنے ہاتھ پر رکھتا ہے تو وہ اس کے بارے میں زیادہ نہیں سوچ سکتے، اگر سوچتے ہیں صرف اس کے سائز کے متعلق۔ لیکن اگر رائی کا دانہ اچھے موسمی حالات میں کاشت کیا جائے تو وہ بیج 20 فٹ اونچا درخت بن سکتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح اس تمثیل کو ہمیں بہت سے اسباق سکھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ایسا ہی ایک سبق ہمارے رسولی کاموں میں محبت کا ہے۔ جب ہم خداوند یسوع مسیح کے لیے رسول ہونے، انجیل کو زمین کی انتہا تک پھیلانے کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے؟ شاید پہلی سوچ ان لوگوں کے بارے آتی ہے جنہیں ایک بہت بڑی عوامی اور متحرک خدمت سونپی گئی ہے۔ اس صورت میں کسی کے رسولی کاموں سے پیدا ہونے والے اچھے پھل کو دیکھنا آسان ہے، لیکن ہمارا کیا ہوگا؟ زیادہ تر لوگوں کے لیے وہ ہر چھوٹے سے چھوٹے طریقے سے دوسروں سے محبت کرنے اور ان کی خدمت کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، اور وہ اپنی کوششوں سے پیدا ہونے والے اچھے پھل کی کثرت کو دیکھنے میں ناکام رہتے ہیں۔ جب ایسا ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ کچھ حوصلہ شکنی کا شکار ہو جائیں اور انجیل کو پھیلانے کا جوش کھو دیں۔ اگر یہ ہم ہیں تو رائی کے دانے پر غور کریں۔ اس چھوٹے سے بیج کو لگانا ہماری زیادہ تر رسولی کوششوں کی نمائندگی کرتا ہے۔ خدا باپ ہمیں احسان، نیکی اور رحم کے چھوٹے چھوٹے کام کرنے، اپنے ایمان کو لطیف اور یہاں تک کہ پوشیدہ طریقوں سے بانٹنے، محبت کے ساتھ خدمت کرنے کے لیے بلاتا ہے، یہاں تک کہ جب اس کی طرف کسی کا دھیان نہ ہو تو ہمیں تب بھی بغیر کسی وقفے کے ایسے کام کرنے چاہیے۔ کیا یہ چھوٹے اعمال خدا کی بادشاہی کے لیے پھل لاتے ہیں؟ اگر ہم رائی کے دانے کی اس تمثیل پر یقین رکھتے ہیں تو جواب ضرور ہاں میں ہوگا۔ زندگی میں اکثر ہم اپنے اعمال کے مکمل اثرات دوسروں پر زیادہ نہیں دیکھ پائیں گے۔ ہمارا منفی اثر ہماری سوچ سے کہیں زیادہ ان کو متاثر کرے گا، اور ہمارے محبت کے کام جن کے ذریعے ہم اپنے ایمان میں شریک ہیں لوگوں کو اس سے کہیں زیادہ متاثر کریں گے جتنا ہم سمجھتے ہیں۔ رائی کے دانے کی اس تمثیل کے پیغام پر یقین کرنے سے ہمیں یہ یقین کرنا چاہیے کہ ایمان کے ان چھوٹے چھوٹے بیجوں کو اپنی محبت، نیکیوں اور الفاظ کے ذریعے لگانے سے یقیناً بہت سارے اچھے پھل پیدا ہوں گے جو ہم کبھی نہیں جان سکیں گے جب تک کہ ہم آسمانی بادشاہی میں داخل نہ ہو جائیں۔ آج کے دن اپنے اس فرض پر غور کریں کہ ہم روزانہ ایمان اور محبت کے
छोटे छोटे बीज बोएंगे। अगर हमारी कोशिशों का वाजिया नतीजा नहीं निकलता तो मायूस ना हो, बल्कि बार बार पौधे लगाने का अहद करें। ईमान के बीज बोने में खुशी महसूस करें और इसे अपने मिशन के तौर पर देखें। अगर हम अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा करते हैं तो हम आसमान से नीचे देखेंगे और हैरान रह जाएंगे कि किस तरह खुदा अपनी बादशाही को बज़ाहिर ईमान और मोहब्बत के उन मामूली कामों और छोटे छोटे कामों के जरिए ताकतवर तरीके से वजूद में लाया। हमारे जलाली बादशाह, आप चाहते हैं कि आपकी बादशाही हमारी मोहब्बत की कोशिशों के जरिए दूर दूर तक फैले। बराए करम हमें हर रोज ईमान और मोहब्बत के बीज बोने के लिए इस्तेमाल करें। हम उन रसूली कोशिशों से कभी ना थकें और हम हमेशा आपकी खिदमत करने और आपकी बादशाही को हर मुमकिन तरीके से तामीर करने में बहुत खुश हों। खुदा यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।